العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، اسلامی ماں اور بہنوں اور نوجوانوں، ہم نے قرآن مجید کی آیت کا حصہ پڑھا ہے جو ہمیں تقریباً ہر بھائی کو یاد ہوتی، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دوستو، موت کو یاد رکھنا، موت کو یاد کرنا اور لوگوں کو یاد کرانا ایک بہت بڑا نیک عمل ہے۔ موت کے حالات بیان کرنے کو مطلب نہیں کہ موت کی دعوت دی جا رہی یا دہانی کرائی جا رہی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا، لوگوں نے کفنایا، دفنایا۔ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آئے تو لوگوں نے اس مرحوم شخص کی بڑی تعریف شروع کر دی۔ بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا، بڑی تعریف کر رہے ہیں۔ جب بہت زیادہ اس کی تعریف کی، تعریف کے لائق رہا ہوگا، نبی علیہ السلام ایک ہی سوال کیا۔ اس سوال اور جواب کو سنیں اور یاد رکھیں اور دعا کریں اللہ ہم سب کو آج ہی سے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا، حل کان یذکر الموت، اتنا اونچا مقام و مرتبہ، اتنے فضائل اس کے بیان کر رہے ہو، کیا وہ کبھی موت کو بھی یاد کرتا رہا؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ موت سے ڈرتا ہو یا موت کو وہ یاد کرتا ہو۔ آنے فرمایا، زبان بند کر لو۔ اگر وہ موت کی فکر نہیں کرتا تھا، موت کو یاد نہیں کرتا تھا، تو اس مقام کو کبھی نہیں پہنچ سکتا جتنا تم لوگ سمجھ رہے ہو۔ اس سے کیا پتا چلا میرے بھائیوں کہ موت یاد کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا نیک عمل ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے ہاں سب سے پہلی حدیث کی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے دینی مدرسوں میں اور جو عام طور پر لوگ ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں، بلوغ المرام ہے، بلوغ المرام، اور بڑی جامع معنی کتاب ہے۔ اس کی کتاب الجنائز میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث جو نقل کرتے ہیں، اکثروا ذکر حاذم اللذات، اے لوگوں دنیا کی لذتوں کو بیکار کر دینے والی چیز بتاؤں، جس دنیا کو تم سب کچھ سمجھ کر کے نماز چھوڑ دیتے ہو، زکوٰۃ چھوڑ دیتے ہو، نماز چھوڑ پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہو، سوئے رہتے ہو، اذان ہوتی ہے سوئے ہوتے رہتے ہو، مسجد کے بعدوں میں لوگ نماز کے لیے نہیں آتے۔ کیا ایسا عمل بتاؤں جو تمہارے تمام خواہشات کو توڑ دینے والی ہے، یعنی خواہشات تمہارے دل سے نکل جائے، تم کچھ اور سوچنے لگو۔ لوگوں نے بتایا، فرمایا بلا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا فاکثروا ذکر حاذم اللذات، ہر قسم کی لذتوں کو توڑ دینے والی، ختم کر دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، یعنی الموت۔ ہمیں یاد آتا ہے ہمارے بڑے بڑے مشائخ میں سے بات ایسا بھی کرتے تھے، دعا کرو سب کو نصیب ہو جائے، ہم لوگ تو اتنا نہیں کر سکتے۔ بعض سلف ایسے تھے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے بارے میں آتا ہے، کبھی گھر سے نکلتے اور قبرستان میں قبریں کھودی ہوئی ہیں یا کوئی قبر ویران ہو گئی ہے یا کوئی نئی قبر کھودی گئی ہے ایڈوانس، تو جا کے اسی قبر کے اندر لیٹ جاتے تھے، قبر کے اندر لیٹ جاتے اور کہتے کہ اے نفس،
مرنے کے بعد ایسے ہی گڈھے میں تجھے تیری اولاد دفنا کر کے اکیلا چھوڑ کر کے چلی جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے بعد اسلاف کا طریقہ تھا۔ سنن ابی داؤد کی روایت، مشہور صحابی برا ابن عازب، کیا برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ نبی علیہ السلام کی مجلس سے بیٹھے ہی گئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اس زمانے میں اتنی آبادی تو تھی نہیں، اور نہ اونچے اونچے مکان ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے۔ مسجد نبوی میں کوئی بیٹھے تو جنت البقیع نظر آتا تھا، جو قبرستان نظر آتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ بڑی بھیڑ بھاڑ لگی ہے قبرستان کے اندر۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کون ہے؟ تو ایک صحابی گئے، دوڑے گئے اور جا کر کے دیکھا تو جنازہ رکھا ہوا ہے، کچھ لوگ قبر کھود رہے ہیں، قبر ابھی تیار نہیں ہوئی ہے، ابھی تیار نہیں ہوئی ہے۔ لوگ انتظار کریں کہ قبر تیار ہو، اس کے بعد ہم دفنائیں گے۔ نبی علیہ السلام کا قاصد لوٹ کر کہا یا رسول اللہ، فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو گیا ہے اور جنازہ ہو چکی ہے، نماز پڑھ چکی ہیں، ابھی قبر نہیں تیار ہے، لوگ جنازہ رکھ کر کے قبر کے تیار ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنا سننے کے بعد نبی علیہ السلام تیزی سے اٹھے اور سارے لوگ آپ کے پیچھے قبرستان پہنچ گئے۔ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کے قبرستان اللہ خود پہنچے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو جب لوگوں نے دیکھا تو لوگ جو ہے وہ کنارے ہو گئے اور قبر کے قریب نبی علیہ السلام ہے، قبر ایسی کھودی جا رہی تھی، آپ کنارے یہیں بیٹھ گئے، یہیں بیٹھ گئے۔ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ادھر کے بجائے ادھر سامنے آپ کو سائن آ گیا کہ دیکھیں نبی علیہ السلام کیا کرتے ہیں۔ کہتے ادھر گیا تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام قبر کو ایسے جھانکتے ہیں اور قبر کی کھدائی کرنے والوں سے کہتے ہیں یہاں پتھر ہے اس کو ہٹا دو، یہ کھٹا ہے، یہ قبر بالکل کیا کرو برابر کرو۔ کہتے ہیں یہ تیسنا، پھر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام ایسے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اتنے اس قدر آنسو آپ کے بہ رہے تھے، کیا تھی میرے بھائی؟ اس کو دیکھنے کے بعد آپ بھی سوچتے ہمارا بھی انجام یہی ہونا ہے۔ کہتے ہیں اس قدر آپ رو رہے تھے حتی بل الثرى، یہاں تک کہ سامنے کی مٹی گیلی ہو گئی، مٹی گیلی ہو گئی اور آپ روتے ہی جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں قبر مکمل ہوئی اور میت کو قبر میں اتارا گیا۔ قبر میں اتارے جانے کے بعد جب لوگ اتار رہے تھے، کچھ لوگ مٹی ڈالنے کے لیے تیار ہیں، تو پیارے نبی نے سب کو خطاب کیا، فرمایا اخوانی، اللہ اکبر، اخوانی یعنی اخوانی میرے بھائیوں، لمثل هذا فاعدوا، ابھی تمہیں زندہ رکھا ہے اللہ نے، عبرت و نصیحت حاصل کرو، لمثل هذا فاعدوا، جو کچھ آج کر رہے ہو سب چھوڑ کر کے جانا ہے، اس گڈھے میں آنے والی چیزوں کی تیاری جلدی کر لو۔ یہ ہے لمثل هذا فاعدوا، میرے بھائیوں اس کھڈے میں آنا ہے ہم کو، تم کو اس کی تیاری جلد از کر دو، مؤخر نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کہا جاتا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ دوستو
پھر نبی علیہ السلام نے بڑی طویل حدیث بیان کی اور کچھ قبر کے حالات. ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے ایک مثال دی، شاید اس سے پہلے سنایا ہو. نبی علیہ السلام برابر موت کی یاد دہانی کراتے رہتے تھے. موت سے ہم ڈرائیں گے تو ہمارے ڈرانے سے موت نہیں آئے گی، موت اپنے وقت پر آئے گی. لیکن موت کے بعد اپنا انجام سننے کے بعد انسان کے اندر اپنے تیاری کی، توبہ استغفار کی، نیک عمل کرنے کی فکر پیدا ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں فکر آخرت پیدا ہو. کتنی عجیب سی بات ہے. ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں، ایک انسان تھا، اس کے 3 دوست تھے. ایک شخص بڑا نیک، اچھی طبیعت کا انسان، اس نے صرف 3 دوست رکھے تھے، اب بڑے جگری اور کیا کہتے ہیں اچھے دوست تھے. آپ نے فرمایا ایک انسان، اس میں ایک دوست مرنے لگا. ایک شخص تھا، اس نے 3 دوست بنایا، 3 دوست تھے. وہ انسان مرض الموت میں مبتلا ہوا اور سمجھ جا کہ اب شاید ہمیں بچنے کا چانس نہیں ہے، تو اس نے ایسے موقع پر اپنے ایک دوست کو بلایا. دوست آیا تو اس نے کہا، بھائی میں بڑی مشکلات میں ہوں، آپ کے تعاون کا، آپ کی مدد کا محتاج ہوں، آپ ہماری مدد کریں. کتنی مدد کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا، دوست نے کہا، آپ پرواہ نہ کریں، ہم آپ کی دوست نہیں، زندگی بھر کی دوستی نبھائیں گے. آپ اگر انتقال کر گئے تو ہم آپ کے کفن کا انتظام ہم کر دیں گے. اللہ اکبر. یہ ہے میرے بھائی دنیا میں انسان کا حسن. آپ نے فرمایا، حدیث یاد رکھنے کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے دوست نے کہا، جواب دیا، صاحب ہم آپ پرواہ نہ کریں، آپ کے کفن کا انتظام ہم کر دیں گے. مرنے والے نے کہا، بیوقوف، ہمیں کفن کے انتظام کرنے کی نہیں، ہمیں اس سے زیادہ چیز کی مدد کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. کہا ٹھیک، پھر آپ جانیں، اس سے زیادہ تو میں نہیں کر سکتا. کہا نکل جاؤ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کو پریشانی ہے، موت کا انجام دیکھ رہا ہے، کیا حشر ہوگا. دوسرے دوست کو بلایا. دوسرا دوست آیا. ہاں بھائی، ہم نے 3 ہی دوست بنائے تھے، پہلا دوست تو بڑا بے وفا گزرا. کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، ہم اتنی مدد آپ کی کر سکتے ہیں کہ آپ کے کفن کا انتظام میری سے ہوگا. وہ تو ایک نمک حرام نکلا. آپ بتائیں، آپ سے بڑی اچھی امید ہے، آپ میری مدد کہاں تک کر سکتے ہیں؟ تو دوسرے دوست نے کہا، کوئی پرواہ نہ کریں، انشاءاللہ زندگی بھر ہم آپ کے دوست رہے. موت ابھی بھی آپ کے دوست ہیں. آپ مر گئے تو ہم آپ کو نہلائیں گے، دھلائیں گے، آپ پرواہ نہ کریں، اور ہم جنازے کی نماز ادا کریں گے. اللہ کے بندے، نہلانے دھلانے کا معاملہ اور کوئی کر ڈالے گا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اس سے زیادہ مدد کی ضرورت ہے. تم بھی جاؤ. 3 ہی دوست، 2 تو ہمارے نمک حرام نکلے، ایک نہلانے دھلانے کے انتظام کرتا ہے، بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے. ایک نے کہا کفن ہم دیں گے، اور دوسرا کہتا ہے ہم آپ کو دفنائیں گے. اب آپ آخری ہیں، آپ بتائیں کہ آپ میری مدد کہاں تک کر سکتے ہیں؟ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، تیسرا دوست بولا، ہم آپ کے وفادار ہیں، ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں، بیماری میں بھی ساتھ ہیں، مریں گے جب بھی ساتھ ہیں، قبر میں جائیں گے جب بھی ساتھ ہیں.
اور قیامت کے دن اٹھیں گے تب بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ہاں ہمیں ایسے دوست کی ضرورت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا دوست جو کفن کا انتظام کر رہا تھا، اس کی زندگی گھر کا کمایا وہ مال اور دنیا بھر میں جو جائیداد اور پراپرٹی بنائی، کوئی انسان ذرا سوچے میرے بھائی، اپنے شہر اپنے پاس پڑوس کے لیں، آج تک کوئی انسان ایسا نہیں پائیں گے آپ جس نے جائیداد کا کوئی حصہ اپنے باپ کو یا 2-4 لاکھ باپ کے جیب میں ڈالے قبر میں آ گئے، بلکہ مر جانے کے بعد پاکٹ کا سب سے پہلے محاسبہ کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کچھ لے کے چلے جائیں۔ ذرا سوچو، یہ زندگی بھر کا کمایا ہوا مال انسان کفن کے علاوہ اپنے مال سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ دوسرا دوست جس نے کہا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، ہم آپ کو نہلائیں گے، دھلائیں گے، کفنائیں گے، جنازہ کی نماز پڑھیں گے، اور وہ دیکھیں قبرستان ہے، درخت نظر آ رہے ہیں نا، اس درخت کے بازو میں قبرستان ہے، نہلا دھلا کر کے جنازہ پڑھ کے اس وقت دفنا کر کے آ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ دوسرا دوست جو تھا وہ اس کے اولاد ہے۔ اولاد کتنی بھی رو لے، کتنا بھی ماتم کر لے، کتنا بھی صدمے میں اپنے آپ طرح کر لے، لیکن کوئی ایک اولاد آپ کے ساتھ قبر میں رہنے کے لیے تیار، یہ ہے اولاد۔ اولاد وہی تک کام آتی ہے، اس کے بعد سلسلہ ختم۔ ذرا آپ سوچیں میرے بھائی، سب ہم بھی گزر چکے ہیں اور بہت سارے لوگ گزر چکے ہوں۔ جس ماں نے، میرے بھائی بتاؤ، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں آپ کو سنبھالا، حملت حملا ثقیلا، اللہ اکبر، فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، 9 مہینے جس ماں نے ہمیں پیٹ میں لے کر کے ہر چیز سے ہمیں نقصان نہ پہنچے محفوظ کیا، ولادت کے بعد جس ماں نے اپنی چھاتیوں سے 2 سال دودھ ملایا، دکھ درد میں کام کیا، جس ماں نے گود میں لے کے لاڈ اور پیار کیا، کندھے بیٹا گھمایا، لیکن ایک نظام ہے، جس ماں نے اتنا کیا ہے، مرنے کے بعد وہی بیٹا اپنی ماں کو مٹی میں کھڈے میں دبا کر کے آ رہا۔ یہ ہے انسان کی زندگی۔ کبھی آپ نے سوچا جس باپ کو آپ دفنا رہے ہیں وہ ہے کون؟ وہی باپ ہے جس نے اپنے گود میں لاڈ پیار کیا، کندھے پر بیٹھا کے گھمایا، ہر دکھ درد میں کام آیا، آپ کی لکھائی پڑھائی کے لیے کروڑوں اس نے خرچ کر دیا۔ جس باپ نے اتنا احسان کیا ہو، باپ کی قدر کب تک ہے؟ جب تک روح اس کے جسم میں ہے۔ جہاں روح قبض ہوئی، کل نفس ذائقۃ الموت، وہی بیٹے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ٹھہرائے۔ کیا خیال ہے؟ کبھی سوچا اپنا؟ عارف میں تیسرا دوست جو تھا، جس نے کہا کہ آپ کوئی پرواہ نہ کریں، ابھی بھی ہیں، موت کے وقت بھی ہے، قبر میں بھی رہیں گے اور حشر بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ سے فرمایا یہ بندے کے اعمال ہیں، جس کو ہمیں چھوڑ کر کے جانا ہے اس کے لیے اتنی محنت کرے انسان،
اور جو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے اس کی کوئی پرواہ ہی نہ. دعا کرو اللہ ہم سب کے نصیب کے آخرت پیدا کرے. نبی علیہ السلام کی حدیث جو موضوع ہے، جب تک زمین کے اوپر ہیں حالات سن لی، کمر کے کھڈے تک کیا ہوگا، کون جائے گا، آپ نے معلوم کر لیا بھائی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام سارے نبیوں کے سردار، جب صحابہ کرام نے نہلانے دھلانے کے بعد نماز پڑھی اور قبر میں لٹانے کے بعد مٹی ڈالی اور سب ہاتھ صاف کرتے ہوئے لے کر آئے، تو آپ کی لگتے یہ دیا. فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں کس طرح سے تمہارا دل تیار ہوا کہ میرے باپ اللہ کے رسول کو مٹی کے کھڈے میں دبا کر کے تم لاؤ. روتی تھی کہ یہ انسان کہاں چلے گئے. تمہارا دل کتنا دل مضبوط تم لوگوں نے کیا کہ جب اللہ کے رسول کو قبر میں اتار کر کے اوپر سے مٹی ڈال کر کے قبر کو مکمل کر رہے تھے، روتی اور لوگوں سے اس طرح سے کہا. لیکن پھر کہتے ہیں کیا کیا جائے، یہی اللہ کا نظام ہے. جب تک انسان زندہ ہے، روح ہے، اس کی قدر قیمت ہے. اور جہاں روح نکل گئی تو کوئی انسان میت کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں. ہر انسان جا کے مٹی ہی میں اپنے سگوں کو دبا کر کے آتا. نبی علیہ السلام نے اب یہاں جو بتانا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا. قبر میں تو لٹا کے آ گئے، اپنوں کو بھی پرایوں کو بھی، اور ہمارا اور آپ کا حشر بھی وہی ہونا ہے. اس لیے ہر انسان پہلے سے ذرا تیاری کرے. نبی علیہ السلام کی متعدد احادیث ہیں دوستوں کہ میت کو جب قبر میں دفنا دیا گیا تب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بڑے اختصار کے ساتھ چند منٹ میں آپ لوگوں کو ہی بتانا چاہتے ہیں. لیکن دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. یہ مسئلہ کسی ایک کا نہیں ہے میرے بھائیوں، ایک اللہ کا نظام ہے اور سب کو کل نفس ذائقۃ الموت، سب کا ٹھکانہ وہی ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. لوگوں اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا، جس دن تمہاری روح قبض ہوگی تو فیہا نعیدکم، اسی مٹی میں پھر تم کو لوٹا دیں گے. یہ رب کا فیصلہ ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. یہ بڑے بڑے بنگلے، یہ بڑے بڑے مکانات نہیں جب تک زندہ ہو زمین پر، لیکن روح قبض ہوتے ہی اسی مٹی میں پھر تم کو لے کے جائے گے. وفیہا نعیدکم، اور ایک عرصہ گزر جانے کے بعد جب قیامت آئے تو ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر تم کو پورا مجھے جسم کے ساتھ ہم دوبارہ پھر حساب کتاب کے لیے اٹھائیں گے. تو دو چیزیں ہیں میرے بھائیوں. پہلی چیز، جب قبر میں ہماری اولاد حسن باپ ایک دو آدمی نہیں، ہزاروں آدمی ہے، کسی کے دل میں نہیں رہ پاتا کہ ہاں اس کو باہر رکھو. قبر میں لٹایا گیا اور سب لوگ واپس آ گئے. کوئی کھڑا نہیں رہتا تھوڑی دیر کا، سب ہاتھ جھاڑتے. باپ کو ماں کے دفنانے کی مٹی ہاتھ میں لگی ہے، وہ بھی مٹی برداشت نہیں ہو. آگے حوالے، اب تو جانے تیرا عمل جانے کیا خیال ہے. یہی کہتے ہیں نا، اب تو جانے تیرا
کہا اب میری کوئی ذمہ داری نہیں، اب کیا ہوتا؟ تو سنا ہے کہ اب وہاں سوال جواب شروع ہوتا ہے، 3 سوال، اب بعض روایتوں کو تک 4 سوال ہوتے ہیں، کتنے؟ 3 بڑے مشہور ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ہم پوری حدیث نہیں اس کے کچھ حصے پڑھ کے سناتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو عبرت و نصیحت کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر ہمیشہ اپنے انجام کو، بیٹا بیٹا ہے، بیوی بیوی ہے، فیکٹری آپ کی ہے، کروڑوں کی گاڑی آپ کی ہے، دوستو جب تک روح نہیں قبض ہو رہی ہے، روح قبض ہونے کے بعد ہاتھ کی انگوٹھی بھی، ہاتھ کی گھڑی بھی نکال لی جاتی ہے، کوئی چیز ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں۔ اب اللہ سے فرماتے ہیں اتاہ ملکان، اب 2 فرشتے آتے ہیں، جن دونوں فرشتوں کو، ایک کو منکر دوسرے کو نکیر، 2 فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ اور مردے کو بیٹھاتے ہیں۔ کیا خیال؟ اب کوئی آپ کی مدد کے لیے پہنچ سکتا ہے؟ گاڑی بند ہو جائے، ہزاروں آدمی آپ کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گے، لیکن حدیث یاد کرنے کا اللہ نے کیا فرمایا؟ تیسرا ہی دوست وہاں ساتھ گیا، اس کے علاوہ کوئی دوست کام نہیں آتا۔ فیوقدان ہی، اٹھ، منکر نکیر آئے اور اس کو بٹھایا، اٹھ بیٹھ۔ اب آپ یہ نہ سوچیں کہ قبر لیٹنے کے بیٹھائیں کہ نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ جیسے آپ قبر نے کھود دی ہے اسی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ بہت کچھ اس کو فیوقدان نے بیٹھایا، اور پوچھتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، 3 سوال ہوتے ہیں، ما تقول فی ھذا الرجل، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے ایک آدمی آئے تھے، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دعا کرو۔ بعض روایتوں میں آگے پیچھے ہیں، 3 سوالوں میں ہے 3، تو اس روایت میں پہلا سوال ہے ما تقول فی ھذا الرجل، وہ ایک محمد نام کے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے یہاں آئے تو دنیا میں، ان کے بارے میں کیا جانتا ہے تو؟ مومن کہے گا دعا کرو سب کو نصیب ہو جائے، مومن کہے گا، کون؟ سچا مومن، اور ڈھلمل ادھر والا نہیں، پکا مومن کہے گا اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں دنیا میں تھا ابھی قبر میں بھی بمانگے دہل اقرار کرتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول تھے جن کی ساری زندگی میں نے اطاعت کی۔ اللہ اکبر، دعا کرو ایسے ہی جواب دینے کے اللہ سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ پھر تمہارا رب کون ہے؟ توحید والا، پورا بتا دیا رب اللہ۔ تمہارا دین کیا ہے؟ میرا دین کیا ہے؟ اسلام۔ کون اسلام؟ وہ اسلام جو اللہ نے اپنے نبی کو لے کر کے دنیا میں بھیجا تھا۔ تو کہتے اسلام بھی کئی طریقے سے ہو گیا ہے، ایک قادیانیوں کا اسلام ہے، ایک ان کا اسلام ہے، پتہ نہیں کس کا تھا۔ اللہ اکبر، سچا اسلام۔ اللہ سے فرماتے ہیں مومن نے تو پورا جواب دے دیا، مومن نے پورا جواب دیا۔ جب تینوں سوالوں کو جواب دے دیا تو کہتا ہے اللہ سے فرماتے ہیں پھر وہی قبر میں بیٹھا ہے نا، دعا کرو سب کو نصیب ہو جائے بھائی، ہاں وہاں کوئی کام نہیں عمل، جہاں قبر میں بیٹھا ہے نا وہیں سے ایک ایسی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے بیٹھے بیٹھے جنت دیکھ لے۔ اور بعض روایتوں میں آیا کہا
जहन्नम की खिड़की देख रहा है, वो आग ना देख रहा है, आग जहन्नम की आग जले, हाँ देख रहा हूं। देख, अगर तेरा ईमान और अकीदा और अमल दुरुस्त ना होता तो तेरा ठिकाना वो था, लेकिन तेरे अकीदे, तौहीद, तेरे अमल और अच्छाइयों की बरकत से अल्लाह ने उससे तुझे बचाकर इस तरफ तू दे, दूर से जन्नत नजर आई, बंदा खुश। तो फरिश्ते कहते हैं अब तेरा ठिकाना वो है। हो गई बात। अगर बेईमान होगा तो उसका ठिकाना अल्लाह होगा। इतनी बशारत सुनने के बाद दुआ करो भाई सबको नसीब हो जाए। जब उस बंदे ने देखा कि हमारा अमल काम आ गया, हमारा अकीदा, हमारी तौहीद, शरीयत की पाबंदी, हमारे नेक बीवी इद्दत गुजार रही है, आज से बच्चे आंसू बहा रहे हैं, दोस्त अहबाब रो रहे हैं, लेकिन अब जन्नत की देख लेने के बाद वो बंदा इतना खुश हो गया कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फरिश्तों से कहता है दऊनी, मेरा वही ठिकाना है। हाँ हाँ तुम्हारा वही ठिकाना है, क्योंकि तुम्हारा अकीदा भी दुरुस्त था, तौहीद भी दुरुस्त, शिर्क बिदअत से बचे और तुम्हारा अमल भी दुरुस्त था, ये तुम्हारा ठिकाना है। तो वो बंदा अभी भी आपको याद कर रहा है, बीवी को रोते हुए आंसू बहाते हुए छोड़ के गया, बच्चों को रोता हुआ छोड़ के गया है, खानदान के लोगों को पूरा घर मातम कधा बना हुआ है, अभी भी आपकी वो फिक्र कर रहा है, अच्छा इंसान है। तो फरिश्तों से कहता दऊनी, अच्छा थोड़े से मुझे मोहलत दे दी। कौन कह रहा है? मैं जन्नत देख लिया, दऊनी, मुझे जरा थोड़ा सी मोहलत दे दो, मैं जाऊं हत्ता अदहब फअबश्शिर अहली, रुकूंगा नहीं, बस इतना मौका दे कि जा करके हमने अपने रहमान को रोता हुआ छोड़ के आया था, बता दे, टेंशन ना लो, मैं बहुत अच्छी जगह पर हूं। इतने ऐश के आराम की जिंदगी मैंने दुनिया में कभी देखी ही नहीं थी, जो अपने ईमान और अमल साले की बरकत से वहां हमें दिखा दिया गया। दऊनी, थोड़ी सी मोहलत दे दो, जाओ बशीर अहली, ताकि मैं अपने घर वालों को बता के आ जाऊं, खुशखबरी से देकर के आ जाऊं। लेकिन फरिश्ते कहते हैं नहीं नहीं, उसकुन, जो यहां आ गया अब दोबारा उसे जाने का चांस नहीं मिलता। अमल के लिए भेजा था, इम्तिहान देना था। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि। तुम्हें आजमाएंगे, आजमाइश में कामयाब उतना, अब तुझे हमेशा यही रहना है, अब वापस नहीं जाना है। लेकिन इसके बरखिलाफ अगर इंसान, एक जुमला याद रखिएगा, हम तो कहते हैं काफिर काफिर काफिर, नहीं, यही सुनना है। अल्लाह फरमाए फअम्मल काफिर वल मुनाफिक, कहते हैं काफिर से सवाल होगा, नहीं नहीं, कितने कलमा पढ़ने वाले भी लपेट में आएंगे। यहाँ की बात तो अल्लाह जानता है ना। आपका दिमाग मुसलमान हुआ या नहीं, आपका दिल मुसलमान हुआ कि नहीं, आपके दिल में अल्लाह ताला की किताब की सदाकत है या नहीं है, आपके दिल में नबी की सुन्नत सुनने के बाद यकीन कामिल है या नहीं है। यह दिखलाने के लिए कोई बात नहीं भाई, ये सारी चीजें कहां तक चल सकती, जमाना बहुत आगे बढ़ गया। वाह अकबर। इसीलिए नाम निहाद मुसलमानों का नाम निहाद, और आज वल्लाह वो तो क़यामत में पता चलेगा, आज लाखों मुसलमान ऐसे होंगे, इसलिए मुसलमान है कि एक मुसलमान घर में है, मुस्लिम माशरे में है, अगर बदल जाए तो उनको गैरों का तौर तरीका इस्लाम की तौर तरीके से ज्यादा महबूब और पसंदीदा है। दुआ करो ऐसे लोगों को हिदायत दे। लेकिन अम्मल काफिर वल मुनाफिक,
اگر کافر ہیں یا زبان کا تو مومن ہے لیکن دل شکوک و شبہات میں ہے، اندر سے وہ کیا ہے؟ مسلمان، کامل مسلمان نہیں ہے۔ حتی تطمئن قلبہ، جب تک 100% ہمارا دل اسلام پر، اسلامی تعلیمات پر، صوم و صلاۃ پر جب تک 100% یقین نہ ہو تب تک آدمی کے ایمان قابل قبول نہیں۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ، کتنے لوگ ہیں شکوک و شبہات میں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، دونوں ہیں۔ فاما الکافر والمنافق، اگر آدمی کافر ہے یا نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں ہے، معاشرے کے دباؤ سے مسلمان ہے، دل سے مسلمان نہیں ہے، اگر ایسا منافق ہے تو اللہ فَأَتَاهُ مَلَكٌ، جب اس کو قبر میں لٹایا گیا فرشتہ آتا ہے اور تھکے دیتا ہے زور سے، مَا كُنْتَ تَعْبُدُ، تم زندگی میں کس کی عبادت کرتے رہے؟ اللہ اکبر، ذرا غور سے سننا، مَا كُنْتَ تَعْبُدُ، زندگی میں کس کی عبادت کرتے رہے؟ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، بھائی اتنے مذہب والے دنیا میں پیدا ہو، کہتا ہے یہ سچ ہے وہ سچ، ہم نے کچھ نہیں کیا، کچھ فیصلہ ہی نہیں کر پایا کہ کون سا راستہ۔ اللہ اکبر، اور اپنے آپ کہتا ہے میں بڑا ہوشیار تو روشن خیال ہوں۔ اللہ اکبر، ہم یہ فیصلہ میں ہم کسی کو غلط نہیں سمجھے، ہم سب کو حق پر سمجھے اور سب کو غلط سمجھے۔ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا سنگ ہو جا، دو رنگی نہیں ہے۔ تو کہتا ہے، پھر پوچھا گیا ما کنت تعبد، کس کی بات کرتے تھے؟ کہتا ہے لا ادری، لا ادری، مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ فیقولان، دو فرشتے آتے ہیں نا، منکر اور جب صحیح جواب نہ دیکھا، پہلے والے نے کیا کہا؟ محمد رسول اللہ، پہچانتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے سمجھا ہے سیکھا ہے، اور میرا رب اللہ ہے جو خالق اور مالک، اس کی عبادت کرتے رہے۔ ہمارا دین اسلام ہے جو کائنات میں سب سے اچھا اور افضل سچا دین ہے، جہاں باطل کا کوئی گنجائش کا چانس نہیں ہے۔ اور یہ کیا کہتا ہے؟ بھائی بہت لوگ تھے، ہم نے کچھ فیصلہ نہیں کیا، ہم نے کہا سب حق ہے جیسے چلا ہے۔ اللہ اکبر، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا سنگ ہو جا، یا بھائی با مسلمان اللہ لا با مرحمت رام رام، بھائی ہم کو کسی سے دشمنی نہیں، نفرت نہیں، ہم سب کو لے کے چلتے ہیں، بڑا کامیاب۔ قبر میں پتا چلا کتنا کامیاب تو کتنا ناکام ہے۔ کہتا ہے فیقولان فیقال لہ، جب کہے گا یہ تو فرشتہ کھینچ کر کے مارے گا، کہے گا کمبخت لا دریت ولا تلیت، یہ دو جملے ہیں دوستو، لا دریت ولا، اس کا مطلب تو زندگی میں نہیں فیصلہ کر سکا کہ کیا اصلی دین ہے اور کیا نقلی دین ہے، نہیں سب سارے مذہب سیکھ ہے، سب صحیح ہے۔ اس کا مطلب لا دریتا، نہ تو نے دین سمجھا، ولا تلیتا، اور نہ کبھی تو نے قرآن سمجھنے کی کوشش کی۔ کس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے دوستو؟ قرآن کے پوچھا گیا نا، لا دریتا ولا تلیتا، نہ قرآن تلاوت کیا، نہ قرآن پڑھا، نہ قرآن سیکھا۔ اگر قرآن پڑھا ہوتا تو کم سے کم معلوم تو ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر قرآن پڑھتا تو پتہ چل جاتا کہ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب سچا لا تلیت ولا، کیا پتہ چلا دوستو؟ اس کا مطلب کچھ وقت نکال کر کے دین بھی سیکھنا ہے، قرآن بھی سمجھنا ہے۔ فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ لا تلیت ولا دریت۔ فیقال لہ، پھر پوچھا جائے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اب ذرا غور سے سنیے، ما تقول فی ھذا الرجل،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ دوستو ہمارے ساتھ ہے کہیں اور باہر ہے بیٹا؟ مسجد میں ہے نا؟ برا تو نہیں لگ رہا ہے؟ مشکل ہو جائے تھوڑی سی، اگر سوچو پوچھا جاتا ہے، غور سے سنو، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ سن لیا فرشتوں کو سوال، سن لیا منکر نکیر کا، اب جواب سنیں، جواب سنیں، کہتا ہے فَكُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسِ، ہم نے زیادہ تو ہم نہیں جانتے، اتنا جانتے کہ لوگ ان کو محمد رسول کہتے تھے، میں بھی کہتا محمد رسول ہے، بس۔ کیا مطلب؟ سنی سنائی باتیں ہم نے کبھی سمجھا کیا خیال ہے؟ یہی ہے نا میرے بھائی، سمعت الناس یقولون، لوگ ان کو محمد رسول کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی وہی کہتے ہیں، اس سے زیادہ مجھے کوئی معلومات بہت اکبر۔ اس کا مطلب ہے زندگی گزر گئی لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب اس ظالم نے آج تک، برا تو لگے گا، ان کو زیادہ برا لگے گا اور ان کو تھوڑا لگے گا، ان کو تو 100% لگے گا، اور کہتے بھی ڈر لگتا ہے۔ آج لوگوں سے پوچھو، میں نے خطبہ دیا جمعے کا، آج سے تقریباً 40 سال قبل خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد نیچے اترا تو کہا اے ملا پکا وہابی ہے۔ کیا ہے؟ پکا وہابی، پکا وہابی ہے۔ تو لوگ ڈانٹنے، میں نے کہا کہ کیسے پتا کہ وہابی ہے؟ کہا ہاں پکا وہابی ہے۔ میں نے پوچھا وہابی کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی پیدا ہوا تھا، ایک عورت تھی، وہ زانیہ تھی، غیر مردوں سے حرام کام کرتی تھی، اس سے جو لڑکا پیدا ہوا اس کو وہابی کہا جائے۔ اللہ اکبر، یہ ہے۔ پھر تم کون ہو؟ یہ تو ہے، تم کون ہو؟ کہا میں سنی ہوں۔ مگر سننے کا کیا مطلب ہے؟ کہا جو سنتے ہیں وہی مانتے ہیں، اور کیا ہے؟ یعنی سن کر کے سنی۔ اس پر اگر کوئی فخر کرتا ہے تو سمعت الناس یقولون قولا فقلتہ، منکر نکیر پوچھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتا ہے مجھے کوئی ریسرچ نہیں کیا، معلومات تو نہیں ہے، لوگ کہتے تھے میں نے بھی ان کو دیا۔ یہاں یاد رکھنا دوستو، ایک ہے جاننا اور ایک ہے ماننا۔ کیا ہے؟ وہ رسول کو جانتا تو ہے لیکن رسول کو مانتا نہیں۔ جاننا ضروری ہے، جاننے کے ساتھ ماننا بھی ضروری ہے۔ جب جانتے ہیں اور مانیں گے پھر ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اب غور سے سنیں، اتنا تو سن لیا، اس نے کیا کہا؟ سمعت الناس یقولون قولا، لوگوں کہتے ہوئے سنا، میں بھی سن لیا۔ اتنا سنتے ہی اور ایک منکر نکیر فرشتہ جو تھا بڑا سا ہاتھ، مترکہ سمجھتی ہے نا، فرق ایسے پیٹنے کو ایسے کر دیتے ہیں، اور مترکہ کہتے ہیں عام طور پر لوہا، جب لوہا گرم کرتا ہے تو بڑے سے ہتھوڑے سے اس کو پیٹتا تھا، کیونکہ مشینیں نہیں تھی۔ وہ ہتھوڑا جو ہوتا ہے لوہا پیٹ کر کے پیٹنے کے لیے، اس کو کہا جاتا ہے مترکہ۔ اللہ اکبر۔ جب یہ جواب دیا تو اللہ اکبر فرماتے ہیں فیقول، فرشتہ آیا، فیضربہ بمطرقہ من حدید، لوہے کا ہتھوڑا لیا اور بین اذنی، ان دونوں کے بیچ اس حصے کو کھینچ کر کے فرشتہ مارا۔ فرشتے کی مار ہے، ایک قبر میں حشر ہو رہا ہے، ابھی جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، ابھی یہ قبر میں، اس کو کہتے ہیں عذاب قبر۔ اللہ، کیا قصور تھا؟ نبی کے نام سنا کہتا ہے لیکن نبی کا مقام اور مرتبہ اس نے سیکھا نہیں۔ دنیا میں کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانتا ہو؟ معاملہ جانتے سب ہیں لیکن مانتے کم ہیں۔
نبی کو جاننا بھی ضروری ہے، ماننا بھی ضروری ہے۔ وہ جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا۔ فرشتے نے مارا، یہاں کھینچ کر کے، اللہ اکبر، یسمعها الخلق، ایسے زور سے کھینچ کر کے مارا، آدمی اتنے زور سے چلایا کہ اللہ رسول فرماتے ہیں انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات نے اس کی چیخ کو سن لیا۔ یہ عذاب قبر سے پہلے کہاں حشر ہے؟ حشر سے پہلے قبر کا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو بچائے۔ یہ حدیث انس بن مالک ہے، انس مالک۔ ایک دوسری حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہم جلدی ختم کر دیتے ہیں۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نقل کیا، بڑی اہم ہے، ذرا اس کو سنو۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پورا قصہ سنایا، تینوں سوالوں کا، من ربک وما دینک وما، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اتنا بڑا سا لوہے کا ہتھوڑا لے کر کے فرشتہ کھڑا ہے، تو صحابی کرام کانپ گئے، یا رسول اللہ، جب اتنا سخت فرشتہ اور اتنا بڑا ہتھوڑا لے کر کھڑا ہے اور اتنے زور سے کھینچ کر کے مارتا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ کائنات کی ساری مخلوق اس کی چیخ پکار کو سن لیتے ہیں، تو یا رسول اللہ ہم کو تو ڈر لگا کہیں ایسا نہ ہو اس موقع پر ہمارا پیر پھسل جائے۔ ایمان تو ہے لیکن اس وقت عذاب قبر اس طرح سے فرشتہ مار رہا ہے تو ہمارا حشر کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہ ہو ہم میں سے کوئی سچے مسلمان بھی ڈر جائیں، پھسل جائیں اور صحیح جواب نہ دے سکیں، یعنی گھبرا جائیں۔ اس کی وہ حالت دیکھ کر کے کتنے مسلمان گھبرا جائیں تو ہم لوگوں کو کیا ہوگا؟ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا خبردار ڈرو نہیں، اگر سچا مومن دنیا میں ہے تو سورت ابراہیم کی آیت تلاوت کی، جو ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات دنیا، جو سچے مومن ہیں فرشتہ کتنا بھی ڈرائے لیکن ان کو ڈر نہیں پیدا ہوا، کیوں؟ جس دنیا میں ہر مصیبت برداشت کر کے دین پر قائم تھے، قبر میں بھی کیسا بھی فرشت منظر دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو توحید اور ایمان پر قائم رکھے گا، ان کے پیر نہیں ڈگمگائیں گے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو انہی میں شامل کر لے۔ اور پھر آپ نے فرمایا برا ابن عازب کی حدیث میں فَيَأْتِيَانِهِ فَيُجْلِسَانِهِ، دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بیٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربک وما دینک وما تقول فی الرجل الذی بعث فیکم، تینوں سوال کیا تو فرشتہ پوچھتے وما یدریک، وما یدریک، جواب تو بڑا آسان ہے، فرشتے ملک الموت بھی بغیر دلیل کے بعد یاد رکھنا کیا کہتا ہے، پوچھا من ربک وما دینک وما تقول فی الرجل الذی بعث فیکم، سچا مومن کہتا ہے دینی الاسلام، ربی الاسلام، رسولنا، تینوں سوالوں کا جواب دے دیا تو پھر فرشتہ پیچھا نہیں چھوڑتا، وما یدریک، تجھے پتا کیسے چلا، ذرا غور سے سننا، مولوی صاحب کی تقریر سے کام نہیں بنے گا، بیٹھ کے سیکھنا بھی پڑے گا۔ وما یدریک، تجھے پتا کیسے چلا کہ واقعی سب سے ایک ہی مذہب سچا مذہب ہے، اللہ کو راضی کرنے والا، جنت تک پہنچانے والا، عذاب قبر عذاب نار سے بچانے والا ایک ہی دین ہے، دین اسلام، اور ایک ہی رسول کی اتباع میں نجات ہے، اور قرآن ہی میں تمہارے لیے کیا ہے کامیابی۔ کیسے پتا چلا؟ وما یدریک، تم کو کیسے پتا چلا؟ تو ماشاءاللہ کہتا ہے فرشتے صاحب قرأت کتاب اللہ، میں کوئی انگوٹھا چھاپ نہیں رہا، تھوڑا ٹائم نکال کر کے میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے، اللہ کی کتاب کو سیکھا، قرأت کتاب اللہ،
ہم نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے، نبی کی سیرت و سنت پڑھی ہے، اس لیے ہم نے جواب دیا علم کی روشنی پتہ چلا رسمی طور پر کام نہیں چلے گا، وما یدریک تجھے پتہ کیسے چلا کہ اسلامی سچا مذہب ہے، کتاب قرآنی ہے، صاحب ہدایت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع میں نجات ملے گی. تو کیا کہتا ہے؟ قرأت کتاب اللہ کی کتاب کو پڑھا، کتاب نے نبی بھی سمجھا دیا، اسلام بھی سمجھا دیا، جنت و جہنم کا راستہ بھی، اور آپ کو جو دو ٹوک فیصلہ گرجتی ہوئی آواز میں آپ کو جواب دے رہے دین الاسلام، دین الاسلام، یہ سمجھ رہے. اس لیے کہ میں نے اچھی طرح سے قرآن کو پڑھا ہے. اللہ قرأت کتاب اللہ، ہم نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، نبی کی سیرت و سنت کو پڑھا. ہم صرف انگوٹھا چھاپ نہیں تھے، بلکہ ہم نے اسلام، اللہ کو، نبی کو، قرآن کو، سیرت کو ہم نے کب سمجھا ہے. کیا خیال ہے؟ پتہ چل گیا. قبر میں پوچھا جائے گا کتنا تم نے سیکھا ہے. سیکھنے کی کوشش کرو دوستو. جب یہ سب کچھ ہو گیا تو فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ. پہلے دو سوال ہو گئے نا بیٹے. پہلے مَن رَّبُّكَ وَمَا دِينُكَ، نبی. پھر اس نے پوچھا کیا؟ ارے تم نے ایسے سن لیا کہ کوئی دلیل ہے؟ میں نے قرأت، ہم نے اللہ کی کتاب پڑھا، علم ہے، علم کی روشنی میں. کہیں ایسا نہیں کہ سنی سنائی باتیں بچنے کے کہہ دیتا ہو. نہیں، انٹرویو پکا. کیسے؟ قرآن پڑھا، اللہ کی کتاب. اب اتنا سن لینے کے بعد بندہ کامیاب ہو گیا نا. اب ذرا سنو. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آواز لگائی. کیوں؟ انٹرویو فرشتہ لے رہا، سوال فرشتہ لے رہا، اور جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ کا بندہ. اللہ نے سوال بھی سنا، بندے کا جواب بھی. پھر آسمان سے آواز لگئی. نادا مناد من السماء، آواز لگئی. ان صدق عبدی، اے فرشتوں کو چھوڑ دو، میرا بندہ سچا ہے، کامیاب ہو گیا. دعا کرو اللہ یہی کامیابی قبر میں سب کو نصیب کر دے، اور قبر میں جو کامیاب ہوا آگے بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا. پھر میرے بھائیو، اگر کافر ہے تو اس کا انجام سن چکے ہیں. اللہ رب العالمین پوچھے گا تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِّنَ النَّارِ. یہ کافر جو فیل ہو گیا ہے نا، کافر یا منافق نام کا مسلمان، ناکامیاب ہو گیا، جھوٹا نکلا، صحیح جواب یاد ہوا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِّنَ النَّارِ. یہ کامیاب نہیں ہوا، ایسا کرو جہنم کا ایک دروازہ اس کی قبر میں کھول دو. بس چلو اب پتا چلے گا. میں بڑا روشن خیال تھا، میں ملاؤں کے چکر میں ملا گیری نہیں کرتا تھا. سمجھ گئے نا؟ اب پتا چلے گا. بیٹھ کے قرآن و حدیث کے سکھانے اور سکھانے والے، پڑھانے والے، بتانے والے، گلے پھاڑ کر کے توحید و سنت کی دعوت دینے والے، اسلام کی صحیح راہ بتانے والوں کو قیمت اب پتا چلے گی. کیا کیا اللہ نے فرمایا؟ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِّنَ النَّارِ. یہ ایمان قابل قبول ہے اس کا. ایسا کرو، مٹی کی قبر ہے، اس کی قبر میں جہنم کا ایک دروازہ کھول دو. جہنم کا دروازہ کھولا اور قبر کے اندر جہنم کی آنچ، انگارہ، گرمی آ رہی ہے. پھر فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا. دھواں بھی آ رہا ہے، آگ بھی آ رہی ہے، اور زہریلی ہوا بھی آ رہی ہے. اللہ اکبر. اور کیا کیا؟ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ. اللہ نے حکم دیا اے فرشتوں اس کی قبر کو خوب تنگ کر دو، اتنا تنگ کر دو. تنگ کیا تو اللہ سبحانہ ادھر کی پچھلی ادھر چلی گئی، ادھر کی پچھلی ادھر آ گئی، پس گیا اس میں.
اسی پر فرشتے نے چھوڑا نہیں. اللہ کا حکم ہوا ثم یقید علیہ اعمی، پھر اس بےہودے کے سر پر ہتھوڑا لے کر کے وہ فرشتہ کھڑا ہو جو اندھا ہے. کیا؟ تاکہ کیسے اس کی مار ہو رہی ہے، کتنا اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کے جسم کا کیا حشر ہو رہا ہے، اندھا فرشتہ دیکھ بھی. نمبر 2، اب کم گونگا ہو فرشتہ، کیا ہو؟ گونگا ہو، فرشتہ بات کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو. اسی طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان فرشتہ جب کھینچ کر کے ہتھوڑا اس کے سر پر مارتا ہے تو اس کا جسم جو کیما بن کر کے بکھر جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں سن لو، اتنا بڑا وہ ایسا ہتھوڑا مار رہا ہے، لو ضرب بها جبل لصار ترابا، اگر دنیا کے کسی پہاڑ پر ایک ہتھوڑا فرشتہ مار دے تو پورا پہاڑ جو سیمنٹ کے بن کر کے اڑ جائے، ذرہ ذرہ ہو جائے. اس شخص کا کیا انجام ہوگا جو اتنا پاورفل اور اتنا بڑا ہتھوڑا فرشتہ مار رہا ہے. اسی لیے دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اعمال سے بتائے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اور فرشتہ جب مارتا ہے وہ چلاتا ہے تو مشرق اور مغرب و شمال و جنوب تک، جہاں تک انسان و جنات آباد ہیں، مخلوق انسان و جنات کے علاوہ سارے لوگ اس کی پکار کو سن لیتے ہیں. دعا کر لو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. میں چند ہے 5 منٹ ختم کر دیتے ہیں. یہ تو ہو گئے. اللہ سے فرماتے ہیں ثم یعاد، پھر ہتھوڑا مارا تو مر گیا، پھر اس کی روح آئی، پھر زندہ کیا جسم، پھر مارا. قیامت تک اس شخص کو ایسا ہی عذاب. لوگ تو اللہ کے رسول کی حدیث بھائی کیا کرے، یقین ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی سرفراں ہوگا، ہاں کوئی جا کر کے دیکھ رہا ہے کیا ہوتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن کو حدیث منافق کہا گیا ہے. ایسے لوگوں کو کہے ٹھیک ہے مرنا ہے آپ کو، مریں گے تو دیکھ لیں گے کیا ہو رہا ہے انشاءاللہ، بحث ان سے نہ کریں. اب آگے ذرا سنیں، بڑی خوشخبری. دعا کرو اللہ سب کو نصیب فرما جائے میرے بھائیو. اللہ سے ارشاد فرماتے ہیں نیک بندہ جو ہے، نیک بندہ جو کامیاب ہوا، تینوں سوالوں کا جواب دیا یقین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں ما اعمالوں کا، بھائی اتنی بڑی کامیابی کون سوال کر رہا ہے؟ منکر نکیر فرشتے. ما اعمالوں کا، ارے بھائی اتنی بڑی کامیابی قبر کی تو نے حاصل کر لی، تیرا کیا کردار تھا، کیا کرتا تھا تو؟ اب فرشتے محبت میں پوچھتے اتنی بڑی کامیابی، اتنی بڑی کامیابی پا گیا. تو فرشتے پوچھتے ہیں ما اعمالوں کا، میاں تم کیا کرتے تھے دنیا کے اندر جو اتنے بڑے عذاب سے بچ گئے، اتنا اعلیٰ مقام تم کو مل گیا، کیا کرتے تھے؟ تو کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب کو پڑھتا تھا، اللہ کی کتاب سے جڑا ہوا تھا. دعا کر لو کرو اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی اپنی کتاب سے جڑا رکھے. اہل حدیثوں آپ کو لیے تو زیادہ ضرورت ہے. قرأت کتاب اللہ، ہم کس سے جڑے ہوئے تھے؟ برابر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے، سمجھتے تھے. فآمنت بہ، قرآن نے جو کہا اس کو میں نے مان لیا. قرآن نے کہا سود حرام ہے، میں نے مان لیا. قرآن نے کہا زنا حرام ہے، میں نے مان لیا. ہم نے جھوٹی تعویل کر کے حرام کو حلال بنانے کی کوشش ہم نے نہیں کی. قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقتہ، قرآن کے ایک ایک لفظ کو میں نے تصدیق کیا ہے. یہ کون سوال کر رہا ہے بیٹے؟ منکر فرشتہ. پھر فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اب اللہ نے آسمان سے آواز لگائی اے فرشتو ان صدق عبدی،
رب نے تصدیق کر دی، فرشتوں چھوڑ دو اب اس کو، اس سے زیادہ سوال نہ کرو، کیوں؟ میرا بندہ اپنے دعوے میں سچا ہے، توحید میں بھی سچا، رسالت میں بھی سچا، قرآن پر یقین رکھنے میں بھی سچا، عمل میں بھی ان صدق عبدی، میرا بندہ سچا ہے، کامیاب ہو گیا۔ اس لیے ایسا کرو، فافرشوہ من الجنہ، اس کے رشتہ داروں نے، اس کے بیٹوں نے موٹے موٹے بستر تو چھین لیا، سب اپنے لیے بچا لیا ہے، سب گھر میں چھوڑ کے آیا ہے، لوگوں نے مٹی میں اس کو لٹایا اور مٹی میں سلا کے گئے ہیں، یہ کامیاب ہو گیا۔ فافرشوہ من الجنہ، اس لیے جنت کا بستر لو، جا کر کے اس کے نیچے بچھا دو، ہے نا بھائی؟ دعا کرو نمبر لگ جائے، جنت کا بستر لگا دو۔ پھر والبسوہ من الجنہ، سلے ہوئے کپڑے جوڑے سب نکال لیا ہے، ایک کفن میں لپیٹا ہے، ایسا کرو اس کو جنت کا ایک جوڑا پہنا دو، یہیں سے قبر ہی سے جنت مل گئی اس کو۔ اور ذرا سنو، وَافْسَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، اور ایسا کرو جنت کا ایک دروازہ اس کے قبر میں کھول دو، کیوں؟ وہاں اے سی نہیں لگا ہے بھائی، چاہیے نا ایک دس فین چاہیے جس سے کیا ہو، سانس لینے کے لیے آسانی ہو، پھر سردی گرمی میں اس کا انتظام ہو۔ اب دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، فَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا بچھونا بچھا دو، بستر دے دو، جنت کا لباس پہنا دو، اور جنت کا ایک دروازہ اس کی قبر میں کھول دو، تاکہ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں بھی آئیں اور جنت کی خوشبو بھی آتی رہے اور جنت کا نظارہ بھی۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ سب کو نصیب فرمائے، خوشبو بھی آ رہی ہے اور سب کچھ، یہ سب ہو رہا ہے، یہ سب قبر میں ہو رہا ہے۔ اتنے میں ایک بڑا خوبصورت نورانی چہرہ والا چمکتا ہوا بڑا حساس بساط، جس کی شکل کو دیکھ کر کے انسان کی روح خوش ہو جائے، ایسا ایک شخص آگ کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، رمضان آ رہا ہے، دعا کرو ایسے ہی اللہ نصیب فرما دے۔ سب کچھ ہو گیا نا، جنت کے کامیاب ہوا، جنت کا بچھونا، جنت کا لباس اور جنت کی کا ایک دروازہ کھول دیا گیا قبر میں۔ اب ماشاء اللہ اس کے بعد ذرا سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ سب کچھ ہو رہے گئے، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حُسْنَ الْوَجْهِ، اتنے میں ایک بڑا خوبصورت چہرہ والا آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کو دیکھ لینے کے بعد آدمی دیکھتا ہے اتنا خوبصورت، اتنا اندر چہرہ بتا رہا ہے کہ بڑا خیر و برکت والا انسان آیا ہوا ہے۔ پوچھتا ہے، وہ شخص پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی آپ کون ہیں؟ خوشبو آ رہی ہے، کون ہے آپ جو اس طرح سے آگے کھڑے ہو گئے؟ آپ کون ہیں؟ کہتا ہے انا عملک الصالح، کیا ہوں؟ میں تمہاری وہ نیکیاں ہوں جو دنیا میں قبر میں آنے کے پہلے کیا ہے۔ اب کتنا بھی نماز پڑھ کے نہیں، روزانہ 4 رکعت اپنی ماں کے لیے پڑھتے ہیں، 4 رکعت ڈیلی کے لیے پڑھتے ہیں، ان کے لیے ممی کے پتا نہیں تو نے کیا کیا ہے۔ وہ فرشتے پوچھے تو نے کام کرتا رہا، وہ آیا ہے۔ نماز اپنے لیے پڑھیں گے، آپ کی نماز سے باپ کو ثواب، لیکن ماشاءاللہ اپنے لیے کب اور مردوں کے لیے نماز زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ آپ حسنوں کا، ارے تمہارے چہرے سے پتہ چلا ہے بڑی خیر و برکت کرو۔ ہاں کہتا ہے میں آپ کا عمل صالح ہوں۔ پھر کہتا ہے ابشر بالذی، تم کو بشارت دے رہے ہیں، بالذی کنتم توعدون، دنیا میں قرآن کے ذریعے اور نبی کے حدیث کے ذریعے
جتنے اچھی باتوں کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا رب نے تجھے سب کچھ دے دیا. اللہ اکبر. اس کے برخلاف میرے بھائی اگر انسان کے اعمال درست نہیں ہیں، بلکہ ایک چیز اور آتی ہے، جب اتنی بشارت سنی تو بھی جنت تو نہیں گیا، جنت کا کہ کھڑکی بچھانا مل گیا. کہتا ہے رب اقیم الساعہ، رب العالمین سب کچھ تو دے دیا، ایک ہی چیز باقی ہے، قیامت قائم کر دے تاکہ جنت پوری مل جائے مجھے. سمجھ گئے نا؟ اقیم الساعہ، اللہ تعالیٰ دیر کس چیز ہے، سب تو مل گیا، امتحان میں پاس ہو گیا، جنت کی کھڑکی بھی مل گئی، کپڑے بھی، سب کچھ مل گیا. تب یہاں نیچے رہنے کے بجائے قیامت قائم کر تک کہاں پہنچ جائے؟ جنت میں. فرشتہ کہتا ہے انتظار کرو، اس کا ٹائم نہیں آیا ہے، ابھی تمہیں انتظار کرنا ہے. اللہ اکبر. اس کے برخلاف اللہ اکبر، اگر بندہ کافر ہے یا منافق ہے، کافر ہے یا منافق ہے، اس سے جب فرشتے پوچھتے ہیں کیا کیا تو کہتا ہاں لا ادری، بھائی مجھے کچھ پتا نہیں، آپ کیا پوچھ رہے ہیں، نہ میں نے پڑھا ہے، نہ سیکھا ہے، نہ سنا ہے. ہاں لا ادری من ربک، ہاں مجھے نہیں پتا. ایسے سوال کیوں کرتے ہو، مجھے جو علم نہیں. نبی کون ہے؟ ہاں زندگی یوں ہی گزر گئی، میں نے فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ کون حق ہے وہ کون باطل ہے، کیا جہنم ہے کیا جنت ہے. میں بڑا اوپن مائنڈ اور بہت روشن خیال تھا، اب پتا چل رہا ہے تمہارے روشن خیالی کا. فرشتے کہتے ہیں اچھا تم یہ سوچ رہے ہو. اتنے میں پیدائش شروع ہوئی اور اتنے میں ایک شخص آ کے قبر میں کھڑا ہو گیا، سب سے بد شکل صورت، ڈراؤنی، نہایت خطرناک قسم کی شکل و صورت لے کے آیا اور آنے کے بعد سامنے کھڑا ہو گیا. اب بے دین بے ایمان قبر میں کیا کہتا ہے، مجھے آپ سے بڑا ڈر لگا ہے، آپ کیوں آ گئے، ہمیں بڑا ڈر لگا ہے. کیا ڈرو نہیں، انا اعمالک الخبیث، جتنے تم برے اعمال کر رہے تھے میں وہی ہوں، تمہیں سنانے کے لیے آیا ہوں. تم نے ہم کو کیا غلط چیزیں، اب عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. دوستو میرے خیال سے بات زیادہ ہو گئی اور ٹائم بھی. خلاصہ یہ میرے بھائیوں کہ 3 سوال ہوں گے اور پھر یہی قبر ہی میں جو سوال جو انٹرویو جو ہو گیا، اب آگے انہی سوالوں کو حشر کے دن اور تفصیل ہوگی. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ان کے غلام کہتے ہیں پورے کوئی جہنم کا تذکرہ سن لے، ہمارے آقا عثمان بن عفان کو اتنا رونا نہیں آتا تھا، لیکن قبر کا تذکرہ آ جائے تو ہمارے آقا عثمان اتنا روتے تھے کہ مت پوچھے. پوچھا گیا امیر المومنین پورے جہنم اور جہنم کا تذکرہ ہو اتنا نہیں روتے، صرف قبر کا نام آ جائے تو ڈر جاتے ہیں. کہا بھائی میرے کانوں نے اللہ صلی فرماتے ہوئے سنا، قبر کی، حشر کی، قیامت کی پہلی منزل کون ہے؟ قبر ہے. فمن نجا، جو قبر میں نجات پایا، فما بعدہ ایسر منہ، تو بعد کی منزل اس سے بھی آسان ہوگی. اور جو قبر میں پھنس گیا تو آگے آنے والی اور منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی. تو اس لیے روتا ہوں اللہ قبر سے نجات مل گئی تو حشر کی نجات ممکن ہے. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. من ربک وما دینک، اور وما تقول فی ھذا الرجل، یا ما تقول من نبی، مختلف الفاظ ہیں. دعا کرو اللہ ہم سب کو ان تینوں سوالوں کا جواب تیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور میرے بھائی گنے چنے دن رہ گئے ہیں، اللہ سب کو نصیب کرے رمضان. کسی کا وقت اللہ کرے نہ ہو کہ رمضان نہ پائے، قبرستان پہنچ جائے.
اللہ تعالیٰ سب کو رمضان نصیب کرے، اور کوشش کرے دوستو اتنے نیکیاں کرنے، اتنا توبہ استغفار، اس قدر برائیوں سے بچو، اور اس طرح سے کہ واقعی قبر کی تیاری ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی پھر کسی موقع پر اور انشاءاللہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔